کیا چاند واقعی صرف ایک قدرتی سیارہ ہے یا پھر وہاں کچھ ایسا ہے جو انسان سے ہمیشہ چھپایا گیا؟ یہ سوال پہلی بار آج نہیں اٹھا. یہ سوال اس وقت سے موجود ہے جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جوں ہم آگے بڑھتے گئے، جوں ہم نے ٹیکنالوجی بنائی، یہ سوال ختم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا گیا. سن 1969 کا سال تھا جب اپولو مشن نے تاریخ بدل دی. انسان پہلی بار زمین سے باہر نکلا اور چاند کی سطح پر قدم رکھا. پوری دنیا اس لمحے کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسی مشن کے بعد کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جنہوں نے خاموشی میں بھی سوال چھوڑ دیا. چاند کی سطح بالکل خاموش، بالکل ساکت، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو. نہ ہوا، نہ آواز، نہ زندگی. لیکن کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مشن کے دوران کچھ غیر معمولی مشاہدات ہوئے. کچھ روشنی کے زاویے، کچھ غیر واضح ریفلیکشنز اور کچھ لمحات جو مکمل طور پر ایکسپلین نہیں کیے جا سکے. ناسا نے زیادہ تر چیزوں کو قدرتی وجوہات سے جوڑا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جواب کے بعد ایک نیا سوال پیدا ہوتا رہا. پھر وقت گزرا اور انسان نے مزید مشنز بھیجے. چاند کی مزید واضح تصاویر آئیں. ہر بار ایک ہی تصویر سامنے آئی، ایک ویران، خاموش، پتھریلا جسم. لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے. جتنا زیادہ ہم نے چاند کو سمجھا، اتنا ہی زیادہ وہ سادہ نہیں رہا بلکہ نامکمل سمجھ بن گیا. کچھ تصاویر میں ایسی شکلیں نظر آئیں جنہیں کچھ لوگوں نے سٹرکچرز کہا ہے، کچھ نے انہیں صرف چٹانیں کہا. لیکن ان شیپس کا مسئلہ یہ ہے کہ دماغ ہمیشہ پیٹرنز ڈھونڈتا ہے، چاہے وہ وہاں ہو یا نہ ہو. اسی کو پیراڈولیا کہتے ہیں. لیکن ہر چیز کو صرف اس ایک لفظ سے ختم کرنا بھی مکمل جواب نہیں بنتا. اسی دوران ایک اور بحث نے زور پکڑا. چاند ہمیشہ زمین کی طرف ایک ہی رخ کیوں دکھاتا ہے؟ یہ بات سائنس میں ٹائیڈل لاکنگ سے ایکسپلین کی جاتی ہے. لیکن عام انسان کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ کیا یہ صرف قدرتی اتفاق ہے یا کوئی بڑی کائناتی ترتیب؟ پھر آتا ہے چاند کا دوسرا رخ، جسے عام طور پر ڈارک سائیڈ کہا جاتا ہے. حقیقت میں وہ تاریک نہیں، بس زمین سے نظر نہیں آتا. لیکن یہی حصہ سب سے زیادہ متس کا مرکز بنا. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں غیر معمولی سرگرمی ہو سکتی ہے. کچھ نے کہا کہ وہاں قدیم سٹرکچرز ہو سکتے ہیں. لیکن آج تک کسی بھی سائنسی مشن نے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو زندگی یا کسی ایڈوانس سویلین کا ثبوت ہو. اب سوال یہ نہیں کہ وہاں کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ لوگ وہاں کچھ کیوں ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خالی جگہ کو کہانی سے بھر دیتا ہے. جہاں خاموشی ہوتی ہے وہاں تصور آواز بن جاتا ہے. جہاں خلا ہوتا ہے وہاں خیال حقیقت بن جاتا ہے. چاند کے ساتھ بھی یہی ہوا. سائنس نے اسے ایک ڈیڈ ورلڈ کہا، لیکن انسان نے اسے ایک مسٹری بنا دیا، اور یہ دونوں حقیقتیں آج بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اپولو مشنز کے بعد مختلف خلائی اداروں نے چاند کے گرد مدار میں سیٹلائٹس بھیجے جنہوں نے اس کی مکمل میپنگ کی. اس کے بعد جو ڈیٹا سامنے آیا وہ اندازوں پر نہیں بلکہ ٹھوس پیمائشوں پر مبنی تھا. چاند کی سطح کا ہر حصہ مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک سخت چٹانی دنیا ہے. وہاں زیادہ تر سطح بیسالٹ اور انورتھسائٹ جیسے پتھروں پر مشتمل ہے. یہ وہ مواد ہے جو آتش فشانی عمل اور پرانے ٹکراؤ کے نتیجے میں بنا. چاند پر سب سے زیادہ عام چیز کریٹر ہیں. یہ وہ نشان ہیں جو میٹرائٹس کے ٹکرانے سے بنے ہیں، کیونکہ چاند کے پاس کوئی ماحول نہیں جو ان میٹرائٹس کو جلا سکے. اس لیے ہر چھوٹا بڑا جسم سیدھا اس کی سطح سے ٹکرا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاند کی سطح اربوں سال کے ٹکراؤ کی تاریخ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے. چاند کی گریوٹی زمین کی نسبت بہت کم ہے، تقریباً 1/6 حصہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز زمین پر 60 کلو وزن رکھتی ہے تو چاند پر وہ صرف 10 کلو محسوس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اپولو مشنز میں خلاباز عجیب انداز میں چھلانگ لگاتے نظر آتے ہیں. چاند کا اندرونی ڈھانچہ بھی مکمل طور پر ٹھوس نہیں ہے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا کور موجود ہے جو زیادہ تر آئرن اور نکل پر مشتمل ہے. اس کے اوپر مینٹل اور کرسٹ ہے، لیکن زمین کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ٹھنڈا اور غیر فعال ہے. وہاں کوئی ایکٹیو پلیٹ ٹیکٹونکس نہیں ہے، اس لیے سطح تبدیل نہیں ہوتی. اب ایک اہم سائنسی پہلو یہ ہے کہ چاند زمین سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. ہر سال تقریباً 8.3 سینٹی میٹر کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ عمل ٹائیڈل فورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. زمین کی اوشن ٹائیڈز چاند کو گریویٹیشنل طور پر کھینچتی ہیں اور اسی انٹریکشن سے یہ ڈرفٹ پیدا ہوتی ہے. یہ عمل بہت سست ہے، لیکن طویل مدت میں یہ زمین اور چاند کے نظام کو بدل دے گا. چاند کے قطبی علاقوں میں ایک اور اہم دریافت ہوئی. وہاں
परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में बर्फ मौजूद है। ये बर्फ पानी की शक्ल में है और ये मुस्तकबिल में इंसानी मिशंस के लिए बहुत अहम रिसोर्स हो सकती है, क्योंकि पानी से न सिर्फ पीने का पानी बल्कि ऑक्सीजन और फ्यूल भी बनाया जा सकता है। अब तक के तमाम मिशंस ने यह साबित किया कि चांद पर कोई एक्टिव बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है, ना कोई माइक्रोब, ना कोई ऑर्गेनिज्म, ना कोई सिग्नल जो किसी मौजूदा सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करे। चांद की सर्विस रेडिएशन से भी मुतासिर होती है, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए सूरज की रेडिएशन सीधी सतह पर पड़ती है। यही वजह है कि वहां इंसानी जिंदगी बगैर प्रोटेक्शन के मुमकिन नहीं। अब एक अहम बात जिस पर अक्सर गलतफहमियां पैदा होती हैं वो ये है कि चांद की तस्वीर में जो मुख्तलिफ शेप्स नजर आती हैं इन्हें अक्सर गैर मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन डेटा से यह वाज़ेह होता है कि ये सब नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। रोशनी का जाविया, शैडोइंग और रेजोल्यूशन का फर्क अक्सर गलत तशरीह पैदा करता है। चांद के बारे में जितनी भी जदीद तहकीक हुई है वो सब एक ही नतीजे पर पहुंचती है। ये एक कुदरती जिस्म है जो जमीन के साथ ग्रेविटेशनल तौर पर जुड़ा हुआ है और किसी भी मसनूई स्ट्रक्चर या हिडन सिविलाइजेशन का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद चांद इंसान के लिए सिर्फ एक साइंसी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये हमेशा नजर आता है, हमेशा एक जैसा लगता है और हमेशा सवाल पैदा करता है। यही वजह है कि चांद के बारे में कहानियां खत्म नहीं होती, लेकिन हकीकत की सतह पर जो डेटा मौजूद है वो बहुत सादा है। चांद एक कदीम, गैर फाल और चट्टानी दुनिया है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही और जो सिर्फ जमीन के साथ एक कुदरती निजाम में बंधा हुआ है। अगर चांद पर वाकई कोई मखलूक मौजूद हो तो सबसे पहला असर इंसान की साइंस पर नहीं बल्कि इंसान के यकीन पर पड़ेगा, क्योंकि हमने आज तक चांद को एक मुकम्मल खामोश और मुर्दा दुनिया समझा है। और अगर इस खामोशी के पीछे वाकई कोई जिंदगी छुपी हुई है तो इसका मतलब होगा कि कायनात हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है और हम अभी सिर्फ सतह को देख रहे हैं, गहराई को नहीं। फिर सवाल यह होगा कि वो मखलूक किस सतह पर मौजूद है। क्या वो जमीन जैसी हयातियाती जिंदगी है या फिर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ निजाम पर चलने वाली कोई और शक्ल है? क्योंकि चांद का माहौल हमें बताता है कि वहां न हवा है, न पानी, न दर्जा हरारत का इस्तेहकाम। इसलिए अगर जिंदगी है तो वो हमारी समझ से बाहर तरीके से जिंदा होगी। अगर वो कोई मखलूक ज़हीन हुई तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि वो खामोश क्यों है, क्योंकि चांद जमीन के बहुत करीब है और हमारे मिशंस ने इसकी सतह को बार बार देखा है, फिर भी कोई वाज़े इशारा क्यों नहीं मिला? क्या वो हमें जानबूझकर इग्नोर कर रही है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी इसके लिए बिल्कुल गैर अहम है? और अगर वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हुई तो फिर चांद सिर्फ एक कुदरती जिस्म नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसा दरवाजा बन जाएगा जिसके पीछे एक मुकम्मल नामालूम हकीकत छुपी होगी जो हमारी फिजिक्स, हमारी सोच और हमारी तारीख को बदल सकती है।